ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم معزز سامعین کرام، حضرات انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ دنیا میں ایک زمانے تک رہا۔ جب بھی انسانوں میں بگاڑ آتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی اور رسول کو بھیج کر اس بگاڑ کو درست فرماتے ہیں، اور آخر میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں، جو بھی آئے گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی بن کر آئے گا، اور یہ عقیدہ ہم کو ماننا ہے جبھی ہم کامل مومن، کامل ایمان والے، پورے طرح سے مسلمان ہیں، ورنہ خاتم النبیین کا عقیدہ اگر نہیں مانیں گے تو ہمارے ایمان میں کھوٹ آئے گا۔ تو جتنے بھی نبی آئے صرف ایک ہی بات کی تعلیم دی، ایک ہی بات کی دعوت دی۔ ہر جو بھی نبی آتا ساروں کا سارا کا کہنا یہی تھا کہ تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا اور کسی کو نہ مانو۔ جتنے بھی نبی آئے، کون بھی ہو، حضرت آدم علیہ السلام پہلے، بعد میں حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی آئے، اور آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کا بھی یہی بات کی تعلیم دی، یہی بات کی دعوت دی کہ اللہ ایک کی عبادت کرو اور دوسرے کسی کو نہ مانو۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید، اللہ ایک کو مانو۔ اچھا، توحید کے دو پہلو ہیں، توحید کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو توحید ربوبیت ہے اور ایک پہلو توحید الوہیت ہے۔ انشاءاللہ میں یہ دونوں باتوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ویسے وقت آج دیا گیا ہے 1:15 تک بیان کا،
انشاءاللہ میں اس کو اسی کے اندر سمجھنے کی کوشش کروں گا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آ کر سمجھ عطا فرمائے اور عمل بھی کرنا نصیب ہو جائے, اور ہم آگے فارورڈ جیسا دوسروں کو کرتے ہیں ویسا ہم اپنے بچوں کو بھی کرنے والے بن جائیں. تو توحید ربوبیت پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز توحید ربوبیت یہ کیا ہے؟ اس کا پہلو کیا ہے؟ اس کا پہلو یہ ہے کہ ہم یہ مانیں کہ کائنات کو, ساری کائنات کو بنانے والی ذات اللہ ہے, اور ساری کائنات کو چلانے والی ذات بھی ایک اللہ ہے, اور جتنے بھی چیزوں کو پیدا کیا, جو بھی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جو آج رکھا ہے, سب کے سب چیزیں کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. اور اس میں توحید ربوبیت میں اس میں آ کر رہنا مسلمان بھی شامل ہے, جو مسلمان نہیں ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں, وہ بھی قائل ہیں کہ ہاں اللہ نے بنایا. کتنے لوگوں کو آپ نے ایسا دیکھا ہوگا جو مسلمان تو نہیں ہیں لیکن اس بات کے قائل ہیں کہ اس دنیا کو بنانے والے نے اللہ نے بنایا, اس دنیا کو اللہ نے بنایا. وہ خود بھی بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید ربوبیت کے بارے میں بتاتے ہوئے بتاتے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, دیکھو تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے. والذین من قبلکم, جو تم کو بھی پیدا کیا, تم سے پہلے جو تھے ان سب کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون, تاکہ تم آ کر رہنا کیا ہو جاؤ؟ تقوی والے بن جاؤ, اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. آگے آیت میں ارشاد فرمایا, الذی جعل لکم الارض فراشا, جس نے تمہیں آ کر رہنا زمین کو فرش بنایا. والسماء بناء, اور آسمان کو تمہارا چھت قرار دیا. والسماء بناء. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم, اور آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا اور اس میں سے بہت سارے ثمرات, پھل فروٹ, یہ سب آپ کو ملے. انسان تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ سوچے کہ ایک طرح کا پانی, ایک ہی پانی ہے, آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے ایک ہی پانی ہے. پانی کا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا پانی کون سا بھی ہے؟ نہیں, صرف ایک ہی پانی اور ایک ہی زمین ہے. ایک پانی اور ایک زمین. لیکن آپ پھول کے باغات کو چلے جائیے, پھول کے بہت سارے کلر, رنگ برنگ کے کلر آپ کو نظر آئیں گے اور قسم کے پھول نظر آئیں گے. آپ پھل فروٹ, یہ جو باغات ہیں وہاں پہ چلے جائیے, وہاں پہ قسم کے پھل فروٹ, کہیں سیب لگا ہوا ہے, کہیں انانس لگا ہوا ہے, کہیں انگور لگا ہوا ہے, سب ایک ہی پانی سے. یہ کیسا پیدا ہو سکتا؟ ایک اللہ خالق کائنات ہے, وہ پیدا کیا یہ سب چیزوں کو. ہاں, اسی طریقے سے ہم کو بہت ساری چیزوں کو, یعنی مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی ہر ایک چیز ہمیں گواہی یہ دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. ایک دیہاتی تھا عرب کا, اس سے پوچھا گیا اللہ کی پہچان کیا ہے, معلوم ہے؟ اللہ کی پہچان کیسی ہے, اللہ کی پہچان کراؤ ہمیں. تو اس آدمی نے کہا, وہ دیہاتی نے کہا کہ بھائی اون کی مینگنیاں اون کا پتہ دیتی ہیں. مینگنیاں رہے تو اونٹ تو رہے گا چنا, اونٹ رہے تو نا مینگنیاں. اسی طریقے سے یہ ہم جو چلتے ہیں, چلنے کے جو نشانات ہیں وہ دیکھ کر ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہاں سے کون گزرا ہے. انسان گزرا ہے, جانور گزرا ہے, جانور پہ کون سا جانور گزرا ہے, سب. اور یہ آسمان, ستاروں والا آسمان, یہ زمین, پھیلی ہوئی زمین, یہ ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر, کیا وہ اللہ کا پتہ نہیں دے سکتی؟
اتنی بڑی چیز، اتنی بڑی کائنات ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی پہچان تعارف کروا رہی. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید ربوبیت کی تعلیم دی، اور ایسے ہی توحید کا دوسرا پہلو ہے توحید الوہیت. لیکن اس میں آ کر ہے نا، صرف مسلمان ایک ہی ایسا ہے جو توحید الوہیت کو مانتا ہے، صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا. آپ دوسرے مذہب والوں کو دیکھ لیجئے، جو بھی چیز انہیں نفع پہنچاتی وہ سب ان کا خدا. لیکن ہم بولتے ہیں یہ سب انسانوں کے خاطر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، ہم صرف اللہ کی ہم عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا تعبدون الا اياه، کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، دوسرے کسی کے سامنے نہیں. یہ توحید الوہیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کے سپرد کر دے، اور اللہ کے ہر حکم پر اپنی جان کو قربان کر دے، اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دے. اس کو توحید الوہیت کا قائل قرار دے گی. اور اس کے بہت سارے تقاضے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ سے محبت کرنا. اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت ہم کریں گے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں عبادت کرنے کا شوق پیدا ہوگا، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا تمنا ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. اللہ سے ہمیں محبت کرنا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہمیں پیدا کرے. تو ہمیں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے ہمارا دل کے اندر سے داعیہ پیدا ہوگا، اللہ کے فرما بردار بن کر ہمیں جئیں گے. اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آئے. کیسے آئے اللہ کی محبت؟ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہم پر ہیں ان احسانات کو یاد کریں. اللہ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. ماں باپ کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کے احسانات دیکھنا پڑتا ہے. جب ہمیں اولاد ہوتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں. وہ رات میں بیمار ہو جائے اس کے لیے کتنا فکر کرتے ہیں، اور اس کو جو تقاضا ہو جائے اس کے تقاضا پورا کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی تو نا ہمارے ماں باپ بھی کیے ہوں گے. یہ احسانات کو ہمیں یاد کرنا، اللہ کے احسانات کو. جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آ کر ہے نا ہاتھ بھی صحیح سالم دیا، آنکھیں بھی صحیح سالم دیا، پیر بھی صحیح سالم دیا، دل، ہر ایک اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. تو یہ احسانات کو یاد کریں. ہم دیکھیں ہسپتال میں آپ چلے جائیں گے نا، صرف ایک رگ کھینچنا نہیں بلکہ اس کو دبا دیا جائے بس انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے ہم نہ وہ سب بیماری نہیں دیا. ہم نے کتنا خوش رکھا ہے، کتنا صحت دیا ہے. ساری دنیا کی دولت بھی لٹا دیا جائے تو یہ صحت کی دولت ہمیں نہیں مل سکتی. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، نعمتان مغبون الصحت والفراق، کہ انسانوں کو دو نعمتیں عطا ہوئی ہیں لیکن وہ قدر وہ بہت کم کرتے ہیں. ایک کیا؟ صحت، اور دوسری اس کو فراغت ملی ہے. یہ صحت کب معلوم ہوتی ہے؟ اس کی قدر معلوم جب بیمار ہو جائے، کسی اعضاء میں کمزوری پیدا ہو جائے. اس وقت جس کی عمر 40 کے اوپر ہو چکے ہیں، 50 کے اوپر ہو چکے ہیں، انہیں پوچھئے صحت کیا چیز ہے. ایک بوڑھا تھا، اس نے اپنی بڑھاپے کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے مخاطب کیا، اے بڑھاپا، تو کون چیز ہے، کیسی چیز ہے معلوم ہے؟ اگر مجھے جوانی پلٹ کر آ جائے نا، میں اس کو بتاتا
کہ بڑھاپا کیا کیا چیز ہے. بڑھاپا میرے سکون کو چھین لیتا، بڑھاپا میرے دماغ کی کمزوری بڑھا دیتا، بڑھاپا میرے آنکھوں کی بینائی چھین لیتا، بڑھاپا میرے کانوں کی سنوائی چھین لیتا، بڑھاپا مجھے کمزور کر کے رکھ دیتا. بہت ساری باتیں اس میں. ہاں تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے اللہ کی محبت کو ہمارے دل میں بسائیں اور اللہ کے احسانات کو یاد کریں. اللہ نے اچھی بیوی دی، اللہ نے مجھے اولاد دیا، اللہ نے مجھے یہ سب دیا. ہاں ہو سکتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ ملے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ ملے ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اوقات سے بڑھ کر ہمیں دیا ہے. ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ جو ہے اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے. ہاں جو ہم چاہتے ہیں وہ سب ہو جائے تو ہم زندگی ایسی گزارے جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے زندگی گزار کے دکھلایا، حضرات صحابہ نے دنیا والوں کو دکھلایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایسی زندگی کر کے دکھلایا. ایسی زندگی گزارے، جو آپ چاہتے ہیں وہ سب ہوگا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ سب کچھ اللہ اس کا ہو جائے. اور دوسری چیز، بندے کو ایمان باللہ کا تقاضا کیا ہے؟ دوسری چیز اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرے گا بندہ، جب اللہ سے ڈرتا ہے گناہوں سے باز رہتا ہے، ایمان کی حفاظت رہتی ہے. اگر اللہ سے نہیں ڈرے گا جو چاہے کرتا رہے. جیسے مثال کے طور پر، مثال بار بار میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں. ہمارے کوئی آدمی ایسا ہے کہ جو آ کر ہے نا ایک روم لے کر رہتا ہے، اس میں پارٹنر، روم پارٹنر بھی رہتا ہے، دونوں آدمی ہیں. اس میں ایک آدمی آ کر ہے نا رات بھر جاگا، ورک فرام ہوم چلتا ہے، رات بھر اس کو کام کرنا پڑا، دن میں بھی پھر اس کو کام مل گیا، اور رات کو جب سونے کے لیے آیا تو ایک چیز اس نے دیکھا. اور دوسرا جو پارٹنر تھا، روم پارٹنر تھا، وہ بس رات کو اچھی طرح سے سویا، صبح ہی ڈیوٹی گیا، پھر آ گیا، آتے ہی رات کا وقت ہوا، کھایا پیا، سو گیا. لیکن یہ آدمی جو پہلا تھا، رات بھر جاگا تھا، دن بھر جاگا تھا، تھکا ماندہ تھا، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، اور اس کو اچھی طرح سے نیند بھی آ گئی. ہماری عقل کیا بولتی ہے؟ جو اچھا تھکا ماندہ ہے اس کو فوراً نیند آنا چاہیے. جو صبح سے اٹھا ہے اس کو نیند نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں، آج 1-2 گھنٹے کے بعد بھی آ سکتی، لیکن وہ آرام سے سو گیا. اسے یہ آ کر اس کو نیند ہی نہیں آ رہی. ہوا یہ کہ رات کو جب وہ آیا تھا، سو گیا، یہ جب رات کو بند کر رہا تھا دروازہ، یہ دروازے کے اندر، یہ روم کے اندر ایک زہریلا کوئی جانور آ گیا. اس نے دیکھا تھا کہ یہ زہریلا جانور اندر آ چکا ہے، یا اس کو باہر نکلتے بھی دیکھ لیا، ایسا معلوم کہ باہر نکلتے ہوئے دیکھ لیا. لیکن پھر بھی وہ دروازہ بند کرنے کے بعد بھی اس کو نیند نہیں آ رہی. کیوں؟ اور دوسرا کوئی جانور نہ ہوگا. وہ پہچان گیا نا کیا چیز تھی بول کر. وہ دوسرا جو روم پارٹنر تھا وہ نہیں پہچانا، اس کو معلوم ہی نہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح نیند آ گئی. اور یہ پہچان گیا اس لیے اس کو نیند نہیں آئی. اسی طریقے سے اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ گناہ کیا چیز ہے تو ہم اس سے بچ جائیں گے. گناہوں سے بچنے کا ہمیں معلوم ہوگا گناہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی زنا کرتا ہے تو اس کا عذاب کیسا ہے، اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے تو اس کا عذاب کیسا ہے، اگر کوئی آدمی دوسروں کا مال ظلم و زبردستی سے کھا لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا گزرتا ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے نا یہ سب تو وہ گناہوں سے بچ جائے گا.
ارے زنا کا عذاب تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب زانی کو اس دوزخ میں ڈالا جائے گا تو ایسا عذاب ہوگا کہ جو آگ ہے نا، یہ پانی ہے نا، انسان کو ایسا اوپر اٹھاتا نا، آگ میں اتنی شدت ہوگی کہ آگ سے وہ آ کر ہے نا اوپر ایسا آئے گا۔ اور سود کھانے والا، سود کو کس طریقے سے عذاب ہوگا، وہ اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے، وہ دیکھے گا کہ اللہ کے نبی نے تو یہ بیان کیا ہے کہ ایک بڑا حوض ہے، بڑا حوض ہے، بڑا حوض سے وہ آدمی آ کر ہے نا نکلنا ہی چاہتا ہے تو ادھر سے ایک بڑا پتھر اس پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے پھر حوض کے بیچوں بیچ چلا جاتا ہے، وہ خون کا حوض ہے۔ وہ وہاں پہ سود والے کو، یعنی سود یہ چیز ہے کہ آدمی کا خون چوس کر پیتا ہے نا، تو اس کے لیے ویسا عذاب تھا۔ ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کا نافرمان بنتا ہے تو اس کے ساتھ کس طریقے سے پیش ہوگا، دنیا میں ہی اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا، آخرت میں تو ہے ہی عذاب۔ تو اس طریقے سے ہمیں آ کر ہے نا یہ تو ہمیں جو گناہ ہیں ان سب کے بارے میں معلومات کریں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، ہمارے روزی میں کمی آئے گی، تنگی آئے گی، یہ پریشانیاں آئے گی، الجھنیں آئیں گی، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، یہ سب کیا ہوگا، یہ سب کس کی وجہ سے آتا ہے۔ انسان جب معلوم ہو جائے نا تو انشاءاللہ انہیں گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ہم اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں، جیسا وہ آدمی نا سانپ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا ہے کہ سانپ اگر آ جائے تو کوئی نہیں رہے گا، ادھر ادھر بھاگے گا، حالانکہ ایک کونے میں آئے گا دوسرے کونے سے آدمی بھاگ جائے گا۔ اور اللہ کا عذاب تو بہت بڑا ہے، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تعریف کی، اور اللہ کے نبی نے اللہ سے دعائیں کی ہیں، اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا حتی القاک، اے اللہ مجھے آ کر تیرا ڈر نصیب کر۔ تو اسی طریقے سے تیسرا تقاضا یہ ہے ایمان باللہ کا کہ اللہ کی یاد سے اپنے آپ کو لبریز کر، تر و تازہ رکھیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ چاہے بیٹھیں یا لیٹیں یا کھڑے ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر ہماری زبان میں ہو۔ اللہ کا ذکر ہماری زبان میں ہوگا، جتنا اللہ کا ذکر ہماری زبان میں ہوگا اتنا ہی اللہ کے احسانات ہمیں یاد آئیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب ایمان لے آ چکے ہیں، ایمان کو پورے طریقے سے خالص رکھیں، ہر طرح کی آمیزش سے اس کو پاک رکھیں، خاص طور پر ظلم اور شرک کے گناہوں سے اس کو پاک رکھیں۔ ایمان جتنا ہم ایمان کو پاک رکھیں گے اتنا ہی اللہ کا یاد ہمارے دل میں آئے گا، اتنا ہی ہمارے اعضاء جواری میں آ کر ہے نا وہ پھل نظر آئیں گے، اور دوسرے دیکھ کر ہے نا کہیں گے کہ یہ اللہ کے لوگ۔ ہاں، ایمان کی آمیزش، اور اسی طریقے سے ایمان ہمارے دل میں آ جائے، اور ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد آنے والے حادثات، اس کے خلاف اٹھنے والے طوفان، ان سب کو ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور ہم اپنے ایمان پر پورا بھروسہ رکھیں کہ ہمارا ایمان ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، ہمارا ایمان ہی ہمیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بھی طوفان کھڑا ہوگا یہ سب ہم برباد ہو جائیں گے اگر ہم سینہ سپر نہیں ہوں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم آ کر رہنا آنے والے مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ کیسے؟ ہم اللہ کے احسانات کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اور ایمان کو خالص رکھیں، اور آنے والے جو بھی مقابل آتا ہے ایمان پر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں ان سب سے دور رہیں، اور یہ سب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ہم اپنے بچوں پر اس کا خاص طور پر کنٹرول رکھیں۔ بچے کو ایسا نہیں کہ ہمیں ان کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، 4 تھپڑ ڈال کر ہمیں ان کو نمازی بنائیں، بلکہ ان کو پوری محبت دیں، پوری عزت دیں۔ ہم اگر عزت دیں گے بچے کو، بچے کے لیے بھی عزت ضروری ہے میرے دوستوں۔ آپ دیکھے ہوں گے بچہ اگر کوئی بھی نہ رہے
اگر وہ گر جائے اور پڑ جائے، اس کو بڑا مار بھی پڑ جائے تو آرام سے اٹھ کر آ جاتا ہے، روتا نہیں۔ اگر کوئی آدمی وہاں سامنے کھڑے ہو نا، بچہ گر جائے نا تو رونا شروع کر دیتا ہے، کیوں معلوم ہے؟ اس کو معلوم ہو جاتا ہے ارے میری کمزوری یہ جان لیا، میری عزت چلی گئی۔ ہم نا جتنی عزت کی قدر رہتی ہے نا، اس سے زیادہ بچوں کو رہتی ہے، 2-4 سال کے بچوں کو۔ ہاں وہ عزت، ہم ان کو، ان کا عزت کا بھرم ہم رکھ لیں گے نا، بہت سارا کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں انہیں عزت دیں، بڑے پیار سے، لاڑ سے ہم انہیں بتائیں کیا چیز ہے اسلام، کیا چیز ہے ایمان، کیا چیز ہے اللہ کے نبی، کیا چیز ہے قرآن، کیا چیز ہے۔ یہ سب ہم انہیں بتائیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی عمل کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے بڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد